أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے آغاز میں اہل تقوی کا اور ان کی صفات کا ذکر کیا، پھر کفار کا ذکر کیا، پھر منافقین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد منافقین کے دونوں گروہوں کی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر تمام تر انسانیت کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ یہ جو وحی نازل کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ ہمہ قسم شک و شبے سے پاک اور بالا تر ہے، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسا بنا کے لانے کی کوشش تو کر کے دیکھو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس میں شک نہ کرو، کیونکہ شک کرنا یہ کافروں کا کام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری دی جنتوں کی، باغات کی، اور یہ بھی کہ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مثالیں بیان کی ہیں منافقین کی، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء، دو مثالیں اللہ نے دی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی اور بھی بہت سی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ مکڑی کی مثال اللہ نے دی، مکڑی کے جالے کی مثال دی کہ سب سے کمزور ترین گھر جو ہے ان اوہن البیوت، گھروں میں سے سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح مکھی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جن کو یہ شریک اللہ کے بنائے پھرتے ہیں، اگر ان کے آگے سے مکھی کوئی کھانے کی چیز لے جائے تو یہ اس کو واپس نہیں لا سکتے، ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اب یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، مکھی کی، مکڑی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی۔ تو یہ اعتراض کیا لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ مثال بیان کرنے کا، مثال دینے کا مقصد ہوتا ہے بات کو آسانی سے سمجھانا۔ مثال سے ذرا بات واضح ہو جاتی ہے، آسانی سے جلدی سے سمجھ آ جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مثال دے دیتا ہے۔ اور مثال اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال دے، اللہ کو کوئی اس بارے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ مقصود سمجھانا ہے نا، جیسے لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو ویسے سمجھا دیا۔ بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی اللہ تعالیٰ مثال دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ فما فوقها، یا جو اس سے اوپر ہے، یعنی مچھر سے بڑی مکھی وغیرہ کی مثال اللہ تعالیٰ دے دے، بلکہ اس سے کم کر کی بھی مثال دے دے تو تب بھی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ نہ پلاتا۔ اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر سے بھی کم تر، مچھر کے پر کی مثالیں
شریعت کے اندر موجود، اور اس میں کوئی عیب اور آر والی بات نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو اہل ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، جو اللہ تعالیٰ احکامات نازل کر رہا ہے یہ برحق احکامات ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثالیں بیان کر کے اللہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی مثالیں اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان کی ہیں، مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مثالیں بیان کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ان کے ذریعے گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ذریعے الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، یعنی فاسقوں کے سوا اور کسی کو اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ جو اللہ کے باغی نافرمان ہوتے ہیں، نافرمانی پر تل جاتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ مثالیں آتی ہیں تو اپنی گمراہی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مثال سے بات کو سمجھیں، راہ ہدایت اختیار کریں، وہ الٹی ان کی گنگا بہتی ہے، الٹی چال کرتے ہیں، الٹا ان کا دماغ ہوتا ہے، وہ الٹا ان مثالوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات بیان کرنے کی تھی جو کر دی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے نافرمانوں کو۔ ان میں کیا کیا نافرمانیاں ہوتی ہیں جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت و تائید کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو توڑا، قائم نہیں رہے۔ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر قائم نہیں رہے۔ یوم الست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم کی تمام ضروریت کو، ساری ضروریت کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہنے لگے کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ تو وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جس پر گواہ بنے تھے توڑ دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین مکہ نے 360 بت بیت اللہ کے اندر سجائے ہوئے تھے۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح منافقین ہیں، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر اور آگے بڑھ گئے۔ بار بار ایمان کا وعدہ اللہ کے ساتھ اور بار بار اس کو توڑنا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ یہ دوسری خرابی ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داریوں کو، تعلقات کو ملانے کا، یہ ملاتے نہیں، توڑتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ اس کو توڑتے ہیں۔ اب صفوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا جلا کے بندہ کھڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہم تک پہنچایا ہے۔
اللہ کا حکم ہے صفوں کو جوڑا جائے ملایا جائے، یہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں دنگا فساد کرنا یہ بھی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے گمراہی میں لوگ بھر جاتے ہیں، گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں اور فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فساد فی الارض کو دیکھ لیں، یہودیوں نے فساد فی الارض شروع سے لے کے اب تک جاری رکھا ہوا۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی زمین میں دنگا فساد مچا رہے ہیں۔ اس وقت صلیبی ہی ہیں ہر طرف جو مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور جو مشرکین کا گروہ ہے، چاہے اس دور کے مکہ کے مشرک تھے یا آج یہ ہند کے مشرک ہیں، یہ بھی سارے کے سارے فساد فی الارض کے مرتکب۔ اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر بھی زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، وہ بھی جب فسادی بنتے ہیں تو فساد میں آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، پیچھے نہیں لوٹتے۔ خوارج، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے آر پار ہو جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ گزرے، قد سبق الفرس والدم، کہ گوبر اور خون کے لگنے سے پہلے پہلے شکار سے باہر چلا جائے۔ اس کے آگے والے تھالے پر، درمیان والی لکڑی پر، تیر کے پچھلے پروں پر غور سے دیکھیں، لا یری منہ شیء، شکار کا نہ گوبر نہ خون کچھ بھی تیر پر نہیں لگا۔ یہ ایسے ہی دین سے باہر نکل جائیں کہ دین کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا، اور یہ پھر جب دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے دوبارہ دین کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ یہی وجہ جو پکا خارجی بن جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف فساد کرنا، مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کی تکفیر کرنا، مسلم حکومتوں کے تختے الٹنا، مسلم حکومتوں کے خلاف بغاوتیں کرنا، جو بندہ یہ ذہن پکا اپنا بنا لیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں، جو تھوڑا سا ان سے متاثر ہوا ہو ہلکا پھلکا، وہ پھر بھی واپس آ جاتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج کے خلاف قتال کیا، اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے مناظرہ ہوا تھا خوارج سے، تو اس مناظرے کے بعد 4000 خارجی باقی رہ گئے تھے، باقی سارے توبہ طائب ہو کے واپس آ گئے تھے۔ جو پکے تھے نا وہ واپس نہیں آئے، اور جو ابھی کچے کچے تھے ان کو بات کی سمجھ آ گئی، واپس آ گئے۔ وہ میرا کتابچہ وہ حال ہی میں شائع کیا ہے دارالاندلس نے، خوارج کی علامات، اس میں وہ ساری ان کی تفصیل میں نے واضح کی ہے اختصار کے ساتھ، اسے دیکھ لیں اور مزید انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال فساد فی الارض، اللہ رب العالمین نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو توڑنا، قطع رحمی کرنا خصوصاً، اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ خسارے میں جاتا ہے، گھاٹے اور نقصان میں جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی آیات بینات کا اس پر پھر اثر نہیں ہوتا، الٹا ہی اثر لیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ ان آیات کے ساتھ، ان مثالوں کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے۔ کون فاسق؟ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ موت دے گا، مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ موت و حیات کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر ساری انسانیت کا مربی، پرورش کرنے والا، پالن ہار اللہ تعالیٰ ہے، ان کے لیے غذا اور رزق کا بندوبست کرنے والا، ان کو زمین کا بچھونا، آسمان کی چھت دینے والا، ان کو پھل نعمتیں عطا کرنے والا، آسمانوں سے بارش برسانے والا، اور پھر ان کی روح کی غذا کے لیے آسمان سے ایسی وحی نازل کرنے والا کہ جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر اور پاک ہے۔ یہ سارا کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر یہ اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد پھر موت ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں اخروی زندگی دی جائے گی جس کے بعد کوئی موت نہیں، ثم الیہ ترجعون، اور دنیا اخروی زندگی ملنے کے کچھ دیر بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، تمہیں پھر اللہ نے زندگی دی، زندگی دینے کے بعد پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، 2 مرتبہ زندگی کا، 2 مرتبہ موت کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ہے کہ کفار قیامت کے دن کہیں گے ربنا امتنا نسرتین واحییتنا نسرتین، اللہ تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی، 2 بار موت دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، قبر میں فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ آدمی جو تمہیں مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں۔ اب اس پر اعتراض کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو آ گیا 2 زندگیاں اور 2 موتیں، اب اگر قبر و برزخ والی زندگی کو مان لیا جائے گا تو ایک تیسری زندگی بن گئی، تو یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، لہذا چھوڑ دو ان کو۔ منکرین حدیث کا یہ اعتراض ہے۔ یہ جماعت المسلمین، مسعود احمد عثمانی والی اور اسی طرح پرویزی لوگ، چکرالوی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، منکرین حدیث کے جتنے بھی ٹولے ہیں۔ لیکن اسی آیت سے اعادہ روح بھی ثابت ہوتا ہے اور قبر و برزخ والی زندگی بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زندگیاں اور موتیں 2 ہی۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، جب اس کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو ایک زندگی مل جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں وہ زندگی کا، دنیاوی زندگی کا ایک حصہ گزارتا ہے، پھر دوسرا حصہ پیدائش کے بعد جب سپرم اور ایگ کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ تیار ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے نطفہ امشاج، ملا جلا نطفہ، انگلش میں اس کو زائگوٹ کہتے ہیں، بار آور بیضا اردو میں کہا جاتا ہے۔ وہ بار آور بیضا کے تیار ہوتے ہی اس کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ایک حیات اس میں آ جاتی ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء اس کے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 ہفتوں کے اندر اندر وہ پورا انسانی ڈھانچہ اس کا تیار ہو چکا ہوتا ہے، وہ ایک زندگی گزار رہا ہے شکم مادر میں، اور پھر جب بندہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ بھی ایک نئی زندگی نہیں ہوتی، زندگی ایک ہی ہے، دنیاوی زندگی،
اس کے دو مراحل ہیں. ایک مرحلہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارا جب تک اللہ نے چاہا. دوسرا مرحلہ وہ گزارتا ہے باہر آ کے. یہ دنیاوی زندگی کے دو مراحل ہیں. ایک ماں کے پیٹ میں، ایک باہر. بعینہ اخروی زندگی، اس کے بھی دو مرحلے ہیں. مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کی اخروی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. وہ زندگی کا ایک حصہ قبر و برزخ میں گزارتا ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد پھر زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یعنی زندگیاں دو ہی ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی. جیسے دنیاوی زندگی دو مرحلوں پر مشتمل ہے، بعینہ اخروی زندگی بھی دو مراحل پر مشتمل ہے. اب آئیں اس آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا کی. اب عربی زبان میں بعد کا معنی ادا کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فا اور ایک سما. اس آیت میں دونوں استعمال ہوئے. فا اور سما کے اندر فرق ہے. فا کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا اور اس کے متصل بعد دوسرا کام ہو گیا، فوراً بعد، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ملے ہوئے. اور سننا کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا، اس کے کچھ وقفے کے بعد دوسرا کام ہوا. اب ان الفاظ پہ غور کریں کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہاری موت کے متصل بعد اللہ نے تم کو حیات دی. یعنی موت پہلی اور حیات دنیاوی، اس کے مابین اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، جب اللہ نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. یعنی حیات دنیاوی ملنے کے فوراً بعد ہی موت نہیں آ جاتی، بلکہ حیات دنیاوی ملنے کے اور موت آنے کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دن کا ہو، ایک گھنٹے کا ہو، چند لمحوں کا ہو، یا 100 سال کا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن وقفہ ضرور ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے لفظ بولا ہے سما، یعنی حیات دنیاوی ملنے اور موت کے آنے کے مابین فرق ہے. اب حیات دنیاوی کا اگر آپ آغاز زائگوٹ سے کریں گے تو کب بھی وہ زائگوٹ بنتے ہی فوراً ساقط نہیں ہوتا، اس کو بھی سقوط کے لیے انتظار ہوتا ہے ایام حیض کا، اس سے پہلے نہیں ساقط ہوتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق کتنے ایام ہیں وہ اللہ کو ہی پتا ہے. ویسے ہماری جو جدید میڈیکل سائنس ہے، جدید طب، یہ تو کہتی ہے کہ حیض کے پہلے دن، آغاز کو پہلا دن شمار کریں، اس کو بعد شمار کرتے جائیں 14ویں دن بیضہ دانی سے وہ بیضہ جو ہے وہ رحم کے اندر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ حمل ٹھہرتا ہے. اس کے بعد بھی کم از کم 14 دن باقی ہوتے ہیں. اگر 14ویں دن ہی ٹھہر جائے تو تب بھی 14 دن بعد اگلا پیریڈ آئے گا. تو یہ سننا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کو تعبیر کرنے کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحییکم، موت دیتے ہی فوراً زندگی نہیں، بلکہ کچھ دیر بعد. حدیث میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے کہ آدمی کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں موت کے لیے. سوئے ہوئے آدمی کی بھی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں. اس طرح سورہ زبر میں آئے گا آگے انشاءاللہ، وہاں پہ اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے. تو پھر اس کی روح کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے. نیک آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی پیشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیجین، میرے بندے کا اندراج کر دو علیجین میں. علیجین ایک کتاب کا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھڑے کوئی جگہ ہے شاید جہاں روحیں رہتی ہیں، جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کیا ما ادراک ما علیجون کتاب مرقوم. تمہیں کس نے بتایا علیجین کیا ہے؟ وہ تو ایک کتاب کا نام ہے جو مرقوم ہے، جس میں لکھا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تو وہ کتاب عبدی کی علیجین، اور پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب روح کے قبض ہونے سے لے کے آسمانوں تک چڑھنا، علیجین میں اندراج ہونا، واپس آنا، پھر اگر بد آدمی ہو، کافر ہو، اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، بدبودار قسم کی اس کی روح ہوتی ہے انتہائی، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس کے لیے کھولا نہیں جاتا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں وہ موٹا رسہ جس سے بحری جہازوں کو باندھا جاتا ہے وہ رسہ داخل ہو جائے، ممکن ہی نہیں۔ تو لہذا ان کا جنت میں داخلہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلنا ممکن ہی کوئی نہیں۔ پھر اس کی روح کو وہیں سے آسمان سے پٹک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، وہ زمین میں کسی ویرانی میں جا گرتی ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک وقفہ ہے، اس میں چند لمحے لگیں یا گھنٹے لگیں اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ثم یحییکم، پھر تم کو اللہ تعالیٰ حیات دے گا۔ حیات اخروی شروع ہو گئی اعادہ روح کے بعد۔ اب حیات ملتے ہی فوراً اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن روحیں جسموں میں ڈالی جائیں گی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ثم یحییکم فالیہ ترجعون۔ اللہ نے لفظ فا نہیں بولا، لفظ بولا ہے ثم الیہ ترجعون۔ حیات دنیاوی ملنے اور رجعت الی اللہ کے مابین بھی فرق ہے، وہ کتنے سالوں کا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ آیت بھی ان کے دعوے کے خلاف دلیل ہے، اور قرآن مجید کا اللہ نے یہ اعجاز رکھا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ بڑے حکیم و دانا اور بڑے تعریف کیے گئے مالک کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ کوئی باطل پرست قرآن کی آیت لے اور اپنا باطل عقیدہ ثابت کر دے، ممکن ہی کوئی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی قرآن مجید کا تھوڑا سا فہم ہو تاکہ آپ اس کی گرفت کر سکیں۔ وگرنہ ایسا بھی دور آیا تھا، ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا جاتا تھا ختم دلاتے ہو اس کی کیا دلیل ہے، کہتے تھے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کی دلیل ہے، لفظ ختم آ گیا۔ یہ دور بھی گزرا ہے، اب وہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اب وہ ختم کی دلیل ختم اللہ علی قلوبکم نہیں دیکھتے، وہ ختم کی اور دلیلیں دیتے ہیں۔ مالکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے تمہیں کیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو ختم میں ہم بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، اب وہ اس طرح کی دلیلیں دینے لگے ہیں۔ خیر اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے آگے چل کے۔ تو مقصود یہ ہے کہ تھوڑی سی بندے کو سمجھ بوجھ ہو، ادراک فہم ہو، تو کوئی بھی باطل پرست آدمی، باطل عقیدے والا قرآن سے اپنا باطل عقیدہ نہیں ثابت کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ تو ثم الیہ ترجعون مطلب حیات ملنے کے کچھ وقفے کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ وقفہ یہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد بندے کا فوت ہونا اور قبر و برزخ کی زندگی، یہ قبر و برزخ والی جو زندگی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے، یہ درمیان کا وقفہ ہے۔ اس دو زندگیوں اور دو موتوں والے مسئلے پر پھر آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات پھر کریں گے سورہ نور میں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اس نے 7 آسمان برابر کر دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو تم اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اچھا یہاں پر بھی اعتراض آتا ہے ایک غیر مسلم لوگوں کی طرف سے، وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں اللہ نے سارا پیدا کیا پھر 7 آسمان بنائے۔ آخری پارے میں آ جائیں سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ تم سخت تر ہو تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، اس کو ٹھیک ٹھاک برابر کیا، دن کو روشن کیا، رات کو تاریک کیا، والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد زمین کو اللہ نے بچھایا۔ پہلے کیا زمین اور جو کچھ اس میں ہے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے آسمان بنائے۔ اور آخری پارے میں کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا، برابر کیا، سیدھا کیا، دن رات پیدا کیے، اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا۔ وہ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف لوگ پاتے، یہ اختلاف آ گیا۔ پہلے سپارے میں ہے زمین کو اللہ نے پہلے بنایا، اور آخری پارے میں ہے بعد ذالک دحاہا، بعد میں بچھایا۔ یہ تو واضح تضاد نظر آتا ہے، لیکن یہ واضح تضاد ظاہری ہے، حقیقی نہیں۔ الفاظ پہ غور کریں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ اعجاز ہے کہ اس کے لفظ ہی غلط معنی لینے نہیں دیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالقہ، پیدا کیا، زمین اور جو کچھ اس میں ہے اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد 7 برابر آسمان کیے۔ آخری پارے میں کیا ہے اللہ نے آسمان کو بلند کیا، دن رات پیدا کیے، اور زمین کو بعد میں بچھا دیا۔ آخری پارے میں پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے، سیدھا کرنے کا ذکر ہے۔ تیسری ہے ساتھ ملانے کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین آسمان دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، جس طرح گیند پہ ٹیپ لپیٹتے ہیں، یا وہ پیاز چھلکے کے اوپر چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رتقا۔ زمین آسمان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تھے، اللہ نے دونوں کو جدا جدا کیا، یعنی پہلے اللہ نے بنائی زمین اور جو کچھ زمین کے اندر تھا سارا بنا دیا، اس کے بعد اللہ نے آسمان بنا کے اس کے اوپر لپیٹ دیا، پھر اللہ نے کیا کیا آسمان کو اٹھایا، اس کو سیدھا کر دیا، دن رات بنائے، اس کے بعد میں زمین کو بچھا دیا، کوئی اختلاف اور تضاد نہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراضات چاہے منکرین حدیث کی طرف سے ہوں، حدیث پر اعتراض قرآن کا سہارا لے کر، یا قرآن پر اعتراض ہوں غیر مسلموں کے، سارے ہی قرآن خود رد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔